بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 34 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 29، حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا کی وصیتیں کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 614، 5ویں فصل، تلاوت قرآن کی فضیلت۔ رسول خدا کی ایک وصیت تلاوت قرآن کی ہے۔ حفظ و حمل و تمسک و تعلیم و مداومت و مزاوات و تلاوت و تدبر در معنی و اسرار قرآن کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ہماری ناقص سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور صرف اہل بیتی سے اس سلسلے میں جو وارد ہوا ہے اس کی گنجائش اس مختصر سی کتاب کے اندر نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا ذکر کر کے اسی پر قناعت کروں گا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، قرآن خدا کا وہ عہد ہے جو اس کی مخلوق سے کیا گیا ہے، لہٰذا مرد مسلمان کو اس عہد کو دیکھنا چاہیے اور 50 آیت روز پڑھنی چاہیے۔ زہری کا بیان ہے، میں نے امام سجاد علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ فرما رہے تھے، قرآنی آیات خزانے ہیں، جب بھی کوئی خزانہ کھولا جائے تم کو اسے دیکھنا چاہیے۔ ان دونوں حدیثوں کا ظاہر یہ کہ آیتوں میں تدبر اور ان کے معنی میں تفکر بہت اچھی بات ہے۔ آیات محکمہ الہی میں تدبر و تفکر، معرف و حکم کا سمجھنا، توحید و تفرید کا مفہوم و افہام، یہ سب تفسیر بالرائے کے علاوہ ہے۔ تفسیر بالرائے کا مطلب اہل بیت وحی جو کلام الہی کے مخاطب ہیں، ان سے تمسک کیے بغیر اصحاب رائے اور خواہشات فاسدہ کے مطابق قرآنی آیتوں کی تفسیر کرنا ہے، جو اپنی جگہ ثابت ہے اور اس کی تفصیل یہاں نامناسب ہے۔ آیات میں غور و فکر کرنے کے لیے یہی آیت کافی ہے، تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے، یا روایات میں قرآن کی طرف رجوع کرنے اور اس کے معنی میں غور کرنے کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے؟ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام سے منقول ہے، اس قرأت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں تفکر نہ ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت رسول خدا کا ارشاد ہے، جو شخص رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرے اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، اور جو 50 آیتوں کی تلاوت کرے اس کو ذاکرین میں لکھا جاتا ہے، اور جو 100 آیتوں کو پڑھے اس کو قانتین میں لکھا جاتا ہے، جو 200 آیتوں کو پڑھے اس کو خاشعین میں لکھا جاتا ہے، اور جو 300 آیتوں کو پڑھے اس کو فائزین میں لکھا جاتا ہے، اور جو 500 آیتیں پڑھے اس کو مجتہدین میں لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیات کی تلاوت کرے اس کے نیکیوں کا ایک قنطار لکھا جاتا ہے۔ ایک قنطار 15,000 مسقال سونے کا ہوتا ہے، 50,000 اور ایک مسقال 24 قرات کا ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹا قرات کوہ احد کے مثل ہوتا ہے، اور سب سے بڑا اتنا ہوتا ہے جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہوتا ہے۔ بہت سی روایات میں قرآن بہت ہی خوبصورت شکل میں آئے گا، یا اہل قرآن کی شفاعت کرے گا اور تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، مگر میں نے ان روایات سے صرف نظر کر لیا۔ حدیث میں جو شخص جوانی میں تلاوت قرآن کرتا ہے، قرآن اس کے گوشت اور خون میں داخل ہو جاتا ہے، اور خداوند عالم اس کو سپرائے کرام کے ساتھ نیکوکاروں میں سے قرار دیتا ہے، اور قیامت میں قرآن اس کی پناہ ہے۔ قرآن خدا کے سامنے کہے گا، پالنے والے ہر عامل نے اپنا اجر پا لیا، سوائے میرے اور میرے اوپر عمل کرنے والے تھے، پس تو اپنی بہترین عطا اس کو مرمت فرما۔ تب خدا اس کو حلیائے بہشت سے 2 حلائے اس کو پہنائے گا، اور اس کے سر پر تاج کرامت رکھے گا، اور خطاب کرے گا، کیا تو راضی ہو گیا؟ قرآن کہے گا، میں اس سے زیادہ کی امید رکھتا ہوں۔ تب امن و امان اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے اور خلد کو بائیں میں۔ پھر وہ بہشت میں جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، تلاوت کر اور ایک درجہ اوپر آ۔ پھر قرآن سے خطاب ہوگا، کیا میں نے اس کو مقامات تک پہنچا دیا اور تو راضی ہو گیا؟ قرآن عرض کرے گا، میں راضی ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن کی بہت تلاوت کرے اور اس سے عہد کرے اس کے حفظ کرنے کے لیے مشقت کرنے کا، تو خدا اس کو 2 اجر دے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت قرآن کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور انسان کا باطنی کلام الہی کی صورت بن جائے، اور مرتبہ ملکہ سے مرتبہ تحقق حاصل ہو جائے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ جوان مومن جو تلاوت کرے تو قرآن اس کے گوشت و خون میں داخل ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے، اور اس سے کنایہ کیا ہے، صورت قرآن اس کے قلب میں اس طرح مستقر جاگزی ہو جائے
کہ انسان کا باطن کلام اللہ اور قرآن مجید اس کے استعداد کے مطابق بن جائے، اور حامل قرآن سے مراد وہ ہے کہ جو اس کی باطنی ذات مکمل حقیقت کلام الہی بن جائے، اور خود قرآن چونکہ جامع اور فرقان قاطع ہے لہٰذا وہ بھی اسی طرح بن جائے جیسے حضرت علی اور ان کی ذریت طاہرہ سراپا تحقق با آیات طیبات تھے، اور یہی حضرات آیت اللہ العظمیٰ اور قرآن تام و تمام تھے۔ یہی نہیں بلکہ تمام عبادتوں میں یہی معنی مطلوب ہیں۔ عبادتوں اور اس کی تکرار کا سب سے بڑا راز یہی حقائق عبادات کا تحقق ہے، اور باطن ذات و قلب کا بصورت عبادت مقصود ہونا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے مومن کی نماز و روزہ حضرت علی ہیں۔ جوانی میں عبادت اثر انداز ہوتی ہے، عبادتوں سے قلبی تاثر اور باطنی تصور جوانی میں زیادہ اچھی طرح حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جوان کا قلب لطیف و سادہ ہوتا ہے اور اس میں صفا زیادہ ہوتی ہے، اس میں تزاحمات و تراکمات و واردات بہت کم ہوتے ہیں، وہ شدید الانفال اور کثیر المقبول ہوتا ہے، بلکہ ہر خصلت چاہے اچھی ہو یا بری جو جوان قالب میں اچھی طرح بیٹھ جاتی ہے، اور قلب بہت شدت سے اور جلد اس سے متاثر ہو جاتا ہے، بلکہ زیادہ تر بغیر کسی دلیل و حجت کے جوان کا دل محض معاشرت سے حق یا باطل کو، اچھائی یا برائی کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا جوانوں پر لازم ہے کہ ان کا دل چاہے ایمان سے جتنا محکم ہو پھر بھی بروں کی صحبت اور ان سے موانست و معاشرت کو ترک کر دیں، بلکہ تباہ کاروں اور بری عادتوں اور برے اعمال والوں سے معاشرت نو طبقات کے لیے مضر ہے۔ اس لیے نہ کسی کو اپنے اوپر مطمئن ہونا چاہیے اور نہ اپنے ایمان و اخلاق و اعمال پر مغرور ہونا چاہیے، چنانچہ حدیث بھی اہل معاصی سے معاشرت کرنے کی ممانعت آئی ہے۔ قرأت کے آداب، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی قرأت کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں اس کی صورت نقش ہو جائے، اس کے احکام و نواہی کے اثرات مرتب ہوں، اس کی دعوتیں جاگزی ہو جائیں، اور یہ بات اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک قرأت کے آداب کا خیال نہ کیا جائے۔ اور آداب کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جیسے کہ بعض قاریوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ ساری توجہ حروف کے مخارج اور ادائے الفاظ کی طرف رکھی جائے۔ اس طرح کے معنی اور غور و فکر تو کجا خود تجوید بھی باطل ہو جائے، بلکہ بہت سے کلمات اپنی اصلی صورت سے خارج ہو کر دوسری صورت میں ڈھل جائیں اور مادہ و صورت بالکل بدل جائے۔ اور یہ بھی شیطان کی ایک مکاری ہے کہ عبادت گزار انسان کو آخر عمر تک الفاظ قرآن میں سرگرم رکھتا ہے۔ نزول قرآن کے مقصد اوامر و نواہی کی حقیقت معرفت حقہ کی طرف دعوت اور اخلاق حسنہ سے یکدم غافل بنا دیتا ہے۔ 50 سال کی قرأت کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ شدت تغلیظ اور اس میں تشدید کی بنا پر صورت کلام سے بالکل خارج ہو کر ایک عجیب و غریب صورت اس نے پیدا کر لی ہے، اور یہ سب بیکار ہے۔ بلکہ آداب سے مراد وہ آداب ہیں جو شریعت مطہرہ میں منظور شدہ ہیں، اور ان میں بہترین صورت یہ کہ آیات میں تدبر و تفکر کر کے عبرت حاصل کی جائے، جیسے کہ پہلے اس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اس قرآن کے اندر ہدایت کے مینارے تاریکی کے چراغ موجود ہیں، لہذا صاحب نظر اپنی آنکھوں کو جوانی دے اور نور قرآن سے استفادہ کے لیے اپنی آنکھوں کو کھول لے، اس لیے کہ قرآن میں تفکر قلب بصیر کی حیات ہے، جس طرح تاریکیوں میں چلنے والا نور سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ متقین کی صفت بیان کرتے ہوئے حضرت علی ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں جب وہ کسی ایسی آیت کی طرف سے گزرتے ہیں جس میں تخویف خوف دلایا گیا ہے تو اپنے دلوں اور آنکھوں کے کان ادھر لگا دیتے ہیں، اور اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور ان کو خیال ہونے لگتا ہے جہنم کی شہیق اور زفرس چیخ و پکار ان کے کانوں کو پھاڑ دے رہی ہے۔ اور جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے ہیں جس میں تشویق ہوتی ہے تو اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، طمع کی وجہ سے اور شوق کی وجہ سے ان کے نفوس ان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے ہی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جو شخص قرآن کے معنی میں تدبر و تفکر کرے گا وہ اس کے دل میں اثر کرے گا، اور رفتہ رفتہ وہ متقین کے درجے تک پہنچ جائے گا، اور اگر توفیق الہی شامل حال ہوئی تو اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور اس کے تمام اعضاء و جوارح اور طاقتیں آیات الہی بن جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ خطبات الہی کی چنگاریاں اور خطبات اس کو بے خود بنا دیں،
اور وہ یہاں تک کہ متکلم کے کلام کو بے واسطہ سننے لگے اور جو کچھ ہمارے اور تمہارے وہم و گمان میں نہ ہو وہ اس کو نصیب ہو جائے۔ قرأت میں اخلاص، تلاوت قرآن کا لازمی ادب جو دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور جس کے بغیر عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی، بلکہ عمل برباد و باطل و موجب ناراضگی خدا ہوتا ہے، وہ اخلاص ہے۔ اور یہی مقامات اخروی کا سرمایہ اور تجارت آخرت کا راس المال ہے۔ اس سلسلے میں بھی اخبار اہل بیت میں بہت تاکید آئی ہے۔ ان میں سے یہ حدیث جو کافی میں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قاریان قرآن کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ گروہ جو قرأت کو سرمایہ معیشت بناتا ہے اور اس کے ذریعے بادشاہوں سے رقم اینٹتا ہے اور لوگوں پر بڑائی جتاتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو قرآن کے حروف و صورت کی حفاظت کرتا ہے مگر اس کے حدود کو برباد کر دیتا ہے اور اس کو پس پش ڈال دیتا ہے، اور جیسے سوار اپنی تیروں کو اپنی پیٹھ پر لٹکا لیتا ہے، خدا ایسے حاملان قرآن کی تعداد زیادہ نہ کرے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو درد دل کا علاج قرار دیتا ہے اور اس کے لیے شب بیداری کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، مسجدوں میں حاضری دیتا ہے، اپنے بستر پر نہیں سوتا۔ اس جیسے لوگوں کے واسطے سے خدا بلاؤں کو دور کرتا ہے اور دشمنوں کے خلاف غلبہ عطا کرتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے۔ خدا کی قسم یہ لوگ قاریان قرآن کے درمیان کبریت احمر سے زیادہ عزیز ہیں۔ عقاب الاعمال میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے نقل فرمایا ہے، جو اپنے کھانے پینے کے دھندے کے لیے تلاوت قرآن کرے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ صرف ہڈی کا ڈھانچہ ہوگا، اس میں گوشت کا نام بھی نہ ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا جو قرآن سیکھ کر اس پر عمل نہ کرے، دنیا کی محبت و زینت کو اس پر مقدم کرے، وہ خدا کی ناراضگی کا مستحق ہوگا اور یہود و نصارہ کے ساتھ ان کے درجے میں ہوگا جو کتاب الہی کو پس سے پشت ڈال دیتے ہیں اور جو تلاوت قرآن لوگوں کو دکھانے اور دنیا طلبی کے لیے کرے، وہ قیامت میں خدا سے ایسے چہرے کے ساتھ ملاقات کرے گا جس میں گوشت نہ ہوگا، ہڈی ہی ہڈی ہوگی، اور قرآن کو اس کے پیچھے رکھا جائے گا یہاں تک کہ قرآن اس کو جہنم میں ڈھکیل دے گا اور وہ شخص دوزخیوں کے ساتھ دوزخ میں گر جائے گا۔ اور جو قرآن پڑھ کر اس پر عمل نہ کرے، خدا اس کو قیامت میں اندھا محشور کرے گا، وہ کہے گا پالنے والے مجھے اندھا کیوں محشور کیا، میں تو بینا تھا۔ خدا کہے گا جس طرح میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں اور تو ان کو بھلا دیتا تھا، اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو دوزخ میں ڈال دینے کا حکم دیا جائے گا۔ اور جو خدا کے لیے اور نفع فی الدین کے لیے قرآن پڑھے، اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا جتنا تمام ملائکہ، انبیاء اور رسولوں کا ہوگا۔ اور جو ریاکاری اور دوسروں کو سنانے کے لیے قرآن سیکھے اور اس کا مقصد بے وقوفوں سے جھگڑنا، علماء پر فخر کرنا اور طلب دنیا کرنا مقصود ہو، تو قیامت کے دن خدا اس کی ہڈیوں کو منتشر کر دے گا اور دوزخ میں اس سے زیادہ شدید عذاب والا کوئی نہ ہوگا، اور عذاب کی کوئی بھی قسم باقی نہیں ہوگی جس سے خدا اپنے غصے اور ناراضگی کی وجہ سے اس پر عذاب نہ کرے۔ اور جو قرآن سیکھ کر علم میں تواضع کرے اور خدا کے بندوں کو تعلیم دے کر اجر خدا کا طالب ہو، جنت میں نہ اس سے بلند مرتبہ اور نہ ہی کوئی زیادہ ثواب والا ہوگا، اور جنت میں کوئی ایسی منزل اور کوئی ایسا بلند و نفیس درجہ نہ ہوگا جس میں اس کا بہت زیادہ حصہ نہ ہو اور سب سے شریف منزل اس کی نہ ہو۔ ترتیل کا مطلب قرأت کے آداب میں سے جو نفس میں موجوب تاثیر بھی ہے اور قاری کو اس کی پابندی کرنی چاہیے، ترتیل بھی ہے، اور اس کا مطلب جیسا کہ حدیث میں سرعت و تعجیل اور سستی اور مفتور مفرط کے درمیان ایک متوسط طریقہ ہے جس سے کلمات ایک دوسرے سے متمیز ہو جائیں۔ کافی میں ہے عبداللہ بن سلمان کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت اور قرآن کو باقاعدہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا حضرت علی کا ارشاد ہے اس کو واضح کر کے پڑھا کرو۔ بعض نسخوں میں تبیانہ اور بعض میں تبینہ آیا ہے، شعر کی طرح جلدی نہ کرو اور ریگ کی طرح اس کے اجزاء کو پراگندہ نہ کرو، البتہ اپنے سخت دلوں کو ڈراؤ اور تمہارا مقصد ختم سورہ نہ ہو کہ کسی طرح جلدی سے ختم کراؤ یا مثلاً چند دنوں میں قرآن کو ختم کر لیا جائے۔ لہٰذا جو شخص کلام خدا کی قرأت کرنا چاہتا ہے اور آیتیں
الہیہ سے اپنے سخت دل کا علاج کرنا چاہتا ہے اور کلام جامع الہی سے اپنے قلبی امراض کا علاج کرنا چاہتا ہے، اور اس غیبی مصباح منیر سے نور ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس آسمانی نور علی نور سے اخروی مقامات اور مدارج کمالیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے اس کے ظاہری و باطنی اسباب کو فراہم کرے اور سوری و معنوی آداب کو فراہم کرے، نہ کہ ہماری طرح کہ اگر کبھی تلاوت قرآن کی توفیق بھی ہوئی تو اس کے معنی و مطالب و مقاصد اور اس کے اوامر و نواہی و وعظ و زجر سے بالکل غافل ہونے کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ جن آیتوں میں اوصاف جہنم اور عذاب علیم یا بہشت و کیفیات نعیم کا ذکر ہوتا ہے ان سے ہمارا کوئی ربط ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ظاہری آداب سے بھی غفلت برتتے ہیں، اور نعوذ باللہ ناول کی کتابوں کو پڑھنے میں ہمارے حواس قرآن مجید کی تلاوت سے کہیں زیادہ جمع رہتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ قرآن کو حسن سے اور خوشحالی سے پڑھو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام قرآن اس خوشحالی سے پڑھتے تھے کہ ادھر سے گزرنے والے سکہ وغیرہ وہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور بعض لوگ غش کھا جاتے تھے، لیکن ہم جب اپنی اچھی آواز لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں تو قرآن یا اذان کو ذریعہ بناتے ہیں۔ ہمارا مقصد تلاوت نہیں ہوتا اور نہ یہ استجاب پر عمل ہے، مختصر یہ کہ مکر شیطان و نفس امارہ بہت ہے اور یہ حق کو باطل سے مشتبہ کر دیتا ہے اور اچھے و برے کو آپس میں ملتبس کر دیتا ہے، لہذا اس کی مکاریوں سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ چھٹی فصل، نماز میں ہاتھ اٹھانے اور تقلیب کا بیان۔ اس حدیث میں جو آیا ہے نماز میں ہاتھوں کو بلند کرو اور ان کو پلٹو، یا اس کا بظاہر مطلب یہ کہ تکبیرات کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرو، اور تقلیب کے مطلب میں احتمال ہے کہ ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کرو، چنانچہ تکبیر کہتے وقت ہاتھ اٹھانے میں ہتھیلیوں کا روبہ قبلہ رکھنا ایک مستحب فعل ہے، اور ہو سکتا ہے اس حدیث میں ہاتھ اٹھانے سے مراد قنوت کے وقت ہاتھ اٹھانا ہو اور تقلیب سے مراد ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف رکھنا ہو۔ چونکہ فقہاء نے اس کے مستحب ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اگرچہ اس کی دلیل میں مناقشہ ہے، لیکن متشرع کی سیرت قطعیہ کے بعد کے قنوت سے صرف یہی مطلب ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف رکھنا اور رفع دہن سے مطلقاً چاہے جس طرح ہو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ تکبیر کے وقت ہاتھوں کو اٹھانا سمجھا جاتا ہے۔ اب مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مختصر یہ کہ اس روایت میں اظہر پہلا ہی احتمال ہے۔ فقہاء کے درمیان مشہور ہے کہ تکبیروں میں ہاتھوں کا اٹھانا مستحب ہے، اور بعض علماء بعض اوامر کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے وجوب کے قائل ہیں، اور فصل لربک وانحر کی تفسیر میں آیا ہے کہ اس نحر سے مراد تکبیروں کے کہتے وقت ہاتھ کا اٹھانا ہے، لیکن روایت میں بہت سے ایسے شواہد موجود ہیں جو استحباب پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا ان روایات میں جو تعطیلات بیان کی گئی ہیں ان سے وجوب نہیں ثابت ہوتا، خصوصاً فضل بن شاذین والی روایت جو امام رضا سے مروی ہے۔ اس کے علاوہ علی ابن جعفر کی صحیحہ عدم وجوب پر نص ہے، اور یہ روایات اگر قارئین صارفہ سے قطع نظر کر لیا جائے تب تو وجوب پر دلالت کرتی ہیں، اور ان میں جمع کا طریقہ یہ کہ نص کو ظاہر پر حکومت دیتے ہوئے اخبار وجوب کو استحباب پر حمل کر دیا جائے، اور وہ روایت اگرچہ غیر امام سے رفع ید کو اٹھا دیتی ہے اور صرف امام کے لیے ثابت کرتی ہے، مگر پھر بھی ممکن ہے کہ دعویٰ کیا جائے اس کا ظہور امام و مامون دونوں کے لیے، البتہ فرادہ سے ساکت ہے اور منافات میں نہیں ہے کہ سبھی سے رفع واجب قرار کر رہی ہے، لیکن رفع ید امام مامون سے اسی طرح کفایت کرتا ہے جیسے امام کی قرأت مامون کی قرأت سے کفایت کرتی ہے، اور اس احتمال کی بنا پر جو روایت میں تمام احتمالات سے اظہر ہے، بعض متاخرین کا خدشہ بھی وارد نہیں ہوتا کہ اس سے حمل مطلق بر مقید لازم آتا ہے، مگر ان تمام باتوں کے باوجود اس تفصیل کا نہ پایا جانا اور مشہور قدیماً و جدیداً اس کا اختیار کرنا اور قرائن خارجیہ و داخلیہ کا ہونا تمام بحثی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کتاب کے اعتبار سے اتنی بحث بھی خارج تھی، لیکن اس کے باوجود یہ رفع ید ہاتھوں کو اٹھانا وقت تکبیر آداب مستحبہ میں سے ایک ہے، اور حتی الامکان اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً ایسے مستحب کو جس کو بعض علماء واجب کہتے ہیں، کیونکہ
در دین کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس کو ترک نہ کرے۔ رفع یدین کا راز، بہرحال ہر نماز میں تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کرنا نماز کی نیت ہے اور جبرائیل اور ساتوں آسمان کے ملائکہ کا طریقہ ہے۔ چنانچہ ازبغ بن نباتہ نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ علی العیون میں امام رضا سے منقول ہے، تکبیر میں ہاتھوں کو اٹھانے کی علت یہ ہے کہ اس میں ایک قسم کا انقطاع و تخلیص و تجرب پایا جاتا ہے۔ بس خدا کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے ذکر کے وقت بندہ اس کی طرف منقطع اور متضرر اور خالص ہو، اور یہ بھی علت ہے کہ رفع ید کی وجہ سے انسان متوجہ ہو جاتا ہے اور نیت کے ذریعے اپنے کو بارگاہ احدیت میں حاضر کرتا ہے اور دل سے اقبال کرتا ہے۔ اور حضرت کی یہ بات بعض اہل معرفت کے قول کے مطابق ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں رفع یدین کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم اپنے پس پشت ڈال دیتے ہیں اور وصول الی الحق کے راستے سے کانٹوں کو درمیان سے اٹھا دیتے ہیں اور اپنے ما سوائے منقطع اور خالص و مخلص اور غیر کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے، اور غیرت مذہب عشق و محبت میں شریک ہے اور غیرت مذہب عشق و محبت میں شرک ہے۔ سمجھتے ہیں اس وقت معنوی معراج حقیقی اور سفر الی اللہ کرتے ہیں، اور یہ مسافرت و معراج بغیر رفض و غیر و غیریت اور ترک خودی و انانیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ساتوں افتتاحی تکبیروں سے ساتوں کلیہ ملکہ و ملکوتیہ کے حجاب پارا ہو جاتے ہیں۔ پس اولیاء کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ ہر تکبیر سے وہ ایک حجاب پارا کرتے ہیں اور ان حجابوں کی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس سرادق کے بسنے والوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان پر دوسرا حجاب منکشف ہوتا ہے اور دوسری تجلی تقیدی ان کے دلوں پر چھا جاتی ہے، مگر وہ خارج طریق نہیں بنتی اور نہ ان کے لیے مایہ سرگرمی اور توجہ قلبی ہوتی ہے، اور اس کو دوسری تکبیر سے پارا کر دیتے، گویا ان کے باطن قلب اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور نغمہ سرا ہو جاتے ہیں، اور خدا اس سے کہیں بزرگ ہے کہ تجلی تقیدی کے ذریعے متجلی ہو۔ جناب شیخ مخلصین حضرت خلیل الرحمن نے اپنے سفر عرفانی میں شہودی اور تجلیات تقیدی فرمائی۔ پس جو سالک الی اللہ اور اپنے مسافر کوئی عشق اور مجذوب راہ وصول ہوتے ہیں، وہ ایک حجاب کو پارا کرتے ہوئے آخری تکبیر تک پہنچ جاتے ہیں اور اس سے ساتوں حجاب کو چاک کر کے غیر و غیریت کو چھوڑتے ہوئے کہتے ہیں جس نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے بھی کہا۔ اس کے بعد فتح باب ہو جاتا ہے اور صفات جلال اس پر منکشف ہو جاتے ہیں، وہ پھر استعاذہ کرتا ہے اور خدا کا نام لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اسی کی طرف امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے اسناد کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام سے روایت فرمائی ہے۔ اس کی ایک اور علت ہے اور وہ یہ کہ رسول خدا کو جب شب معراج آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ نے ساتوں حجاب چاک کی تو آپ نے ہر حجاب کو چاک کرتے ہوئے تکبیر کہی، جس کی وجہ سے خدا نے ان کو انتہائی کرامت تک پہنچا دیا۔ دوسری روایت میں اسی مضمون کے قریب کی حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے، مگر اس میں ہر رفع حجاب کے بعد رسول خدا تکبیر کہتے تھے، اور یہ ذوق اور مشرب عرفان کے زیادہ موافق ہے، اس لیے کہ ہر رفع یدین کے بعد رفع حجاب اور رفع سطر ہوتا تھا اور نور کرامت کے ظہور کے ساتھ آپ تکبیر کہتے تھے، اور چونکہ وہ حجب نورانیت کا ایک نور تقیدی ہے لہٰذا رفع یدین کے ساتھ اٹھ جاتا تھا تاکہ تجلی ذاتی مطلق ہو جائے اور وصول با متحل کرامہ جو اولیاء کی غایت امید ہے حاصل ہو جائے، اور اس پہلی حدیث کو اس حدیث کی طرف پلٹایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم تو ان معنی کے ادراکی سے محروم ہیں، شہود یا وصول کی منزل تو بہت دور کی ہے، اور ہماری برائی اور بدبختی یہ کہ تمام مدارج و مقامات کے منکر ہو جاتے ہیں اور معراج اولیاء اور پاکوں کی نماز کو اپنی طرح سمجھتے ہیں اور ان کے کمال کو اپنے عمل کے کمال کے مشابہ سمجھتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جس کا تصور کیا جا سکتا ہے اور جس سے آگے کا ادراک نہیں کر سکتے وہ یہ کہ ان کی قیرت وہ تمام آداب بہت اچھے تھے، شرک و ریا و سما سے خالی تھے، یا یہ کہ ان کی عبادت جنت کی لالچ اور دوزخ کے خوف سے نہیں ہوتی تھی، اور یہ تو ان کے مقامات رسمیہ راجیہ میں سے ایک ہے۔
لیکن ان کی نماز میں اور معراج روحانی میں ایسے مقامات میں جو ہمارے تصور سے باہر ہیں۔ شیطان کی مکاری پر متنبع کرنا۔ یہاں پر جب قلب بے اختیار یہاں تک پہنچ گیا ہے، ایک چیز کی طرف تنبیہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ مقامات معنوی تک پہنچنے اور راہ کمال تک وصول کے لیے بدترین قسم کے کانٹے، جن میں سب سے بڑا ڈاکو شیطان ہے، مقامات و مدارج غیبیہ مغویہ کا انکار ہے، اور یہ انکار تمام گمراہیوں اور جہالتوں کا سرمایہ ہے، اور سبب توقف و خمود ہے، اور یہی انکار روح شوق کو جو وصول کمالات کے لیے براق ہے موت عطا کرتا ہے، اور آتش عشق کو جو معراج روحانی کمالی کارفرما ہے خاموش کر دیتا ہے، انسان کو طلب سے روک دیتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر انسان مقامات مغویہ اور معارج عرفانیہ پر خالص عقیدہ رکھتا ہو اور ایمان لے آئے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ خود ہی عشق فطری کی آتش کو جو خواہشات نفسانی کی خاک و خاکستر کے نیچے دب گئی ہے محدود ہے، اور نور اشتیاق کو دل کی گہرائیوں میں روشن کر دے، اور پھر رفتہ رفتہ اس کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہو اور جہاد کرے تاکہ مشمول و ہدایت حق ہو، اور خدا اس کی دستگیری فرمائے۔ والحمدللہ۔ 7ویں فصل، مسواک کی فضیلت۔ یہ جان لو کہ مسواک کرنا، جس کی اس حدیث میں رسول خدا نے وصیت فرمائی ہے، مطلقاً ایک شرعی مستحب ہے، اور خاص مواقع پر تاکید آئی ہے، مثلاً وضو اور نماز سے پہلے، قرآن پڑھتے وقت، سحر کے وقت، سو کر اٹھنے کے بعد۔ روایات میں ان کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور اس کے بہت سے خواص و فائدے ذکر کیے گئے ہیں، میں بعض کو اس کتاب میں تبرکاً ذکر کرتا ہوں۔ کافی میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مسواک کرنے میں 12 فائدے ہیں۔ نمبر 1 سنت ہے، نمبر 2 منہ کو صاف کرتا ہے، نمبر 3 آنکھوں کو روشنی بخشتا ہے، نمبر 4 خوشنودی خدا کا سبب ہے، نمبر 5 بلغم دور کرتا ہے، نمبر 6 قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے، نمبر 7 دانتوں کو صاف سفید کرتا ہے، نمبر 8 حسنات کو زیادہ کرتا ہے، نمبر 9 دانت کے پیلے پن کو دور کرتا ہے، نمبر 10 مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، نمبر 11 بھوک بڑھاتا ہے، نمبر 12 ملائکہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ بہت سی روایات میں کہ مسواک پیغمبروں کی سنتوں میں سے۔ دوسری حدیث میں بھی اسی مضمون پر مشتمل روایت وارد ہوئی ہے، اور اس حدیث میں جن چھوٹے چھوٹے دانوں اور پھوڑوں کا ذکر ہے، ان سے وہ چھوٹے چھوٹے دانے مراد ہیں جو دانتوں کی جڑوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان میں سفید و بدبودار مواد پیدا ہو جاتا ہے۔ غذا کو چباتے وقت وہ دانے پھوٹ جاتے ہیں، اور اس کی کثافت غذا میں شامل ہو کر بہت سے امراض کا سبب بنتی ہے، جیسے بدہضمی وغیرہ۔ آج کل کے حکماء اس کو پیورا کہتے ہیں اور اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بلکہ اس کے علاج کے لیے دانتوں کو اکھاڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان جہات غیبیہ و باطنیہ، جس میں سب سے اہم مرضی الہی سے قطع نظر کرتے ہوئے حفظان صحت اور نظافت کے لیے ہی مسواک کرے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ پابندی کرے اور انبیاء کی سنت پر عمل کرے۔ حدیث نبوی میں ہے، رسول خدا نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے مسواک کی اتنی تاکید کی کہ مجھے اپنے دانتوں کے بارے میں خوف معلوم ہونے لگا۔ حضرت نے فرمایا، اگر میری امت کے لیے باعث مشقت نہ ہوتے تو میں ہر نماز اور وضو سے پہلے مسواک کرنا واجب قرار دے دیتا۔ حضرت ہمیشہ اپنے سرانے رات کو آب وضو اور مسواک رکھ کر سویا کرتے تھے، اور پانی کے برتن کو کسی چیز سے ڈھانپ دیا کرتے تھے، اور جب بھی خواب سے بیدار ہوتے تھے وضو کر کے 4 نماز پڑھ کر سو جاتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب وہ بیدار ہوتے تھے تو مسواک کر کے وضو کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث کے بعد فرمایا، تم بھی رسول خدا کی نیک بات میں پیروی کرو۔ ایک حدیث میں مسواک کے بعد 2 رکعت نماز بغیر مسواک کی 70 رکعت نماز سے افضل ہے، یہاں تک کہ اگر وضو سے پہلے بھول جائے تو وضو کے بعد مسواک کرنا مستحب ہے، اور مسواک کے بعد 3 مرتبہ کلی کرے۔ اس بارے میں احادیث بہت ہیں، جس کا جی چاہے علماء کی کتابوں کی طرف رجوع کریں۔ 8ویں فصل، اچھے اور برے اخلاق اور اس کے ذیل میں رسول کی وصیت۔ اگرچہ ہم نے اس کتاب میں نفس کے بہت سے اخلاق کو بطور شمار تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اچھے اخلاق سے اتصاف اور برے اخلاق سے بچنے اور ان کے مفاسد سے بچنے کے طریقوں کو بطور مناسب ذکر کر دیا ہے، مگر یہاں پر ایک جامع بیان کے ساتھ کچھ کو مزید ذکر کروں گا۔ خلق اس حالت کو کہتے ہیں جب وہ انسان میں پیدا ہو جائے تو انسان بغیر کسی غور و فکر کے عمل کرنے لگتا ہے، مگر مثلاً جس کے اندر خلق سخاوت ہوگی، وہ عادت اس کو بغیر کسی
مقدمات کے تشکیل و مرہجات کے وجود و انفاق پر آمادہ کرے گی۔ گویا یہ اس کا فطری فعل ہے، جیسے دیکھنا ہے سننا فطری فعل ہے، اسی طرح عفت جس کی عادت اور خلق ہو جائے وہ اپنے نفس کی حفاظت اس طرح کرے گا جیسے یہ اس کا طبعی فعل ہو، اور جب تک ریاضت و تفکر کے ذریعے نفس اس منزل تک نہ پہنچ جائے اس کو صاحب خلق نہیں کہا جائے گا اور نہ اس کو کمال نفس حاصل ہوگا۔ مگر خلق کے لیے یہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ اگر وہ کمالات میں ہے تو زائل ہو سکتا ہے اور بری عادتیں اور برے اخلاق اس پر غالب آ سکتے ہیں۔ ہاں اگر وہ طبعی فعل بن جائے اور قوا و آلات سب اس کے تابع ہو جائیں اور قہر و سلطنت حق ظاہر ہو جائے تب اس کا زوال مشکل ہوتا ہے اور شاذ و نادری زوال کا اتفاق ہوتا ہے۔ علماء اخلاق کا کہنا ہے کہ یہ حالت اور نفس کی اچھائی یا برائی کبھی تو طبعی ہوتی ہے اور اصل فطرت کی طرف راجع اور مزاج سے مربوط ہوتی ہے، خواہ اس کا تعلق خیر سے ہو یا شر سے ہو۔ چنانچہ مشہور ہے کہ بعض بچے بچپنے ہی سے خیرات کی طرف اور بعض برائیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، بعض معمولی چیز پر غضبناک ہو جاتے ہیں، بعض مختصر سی بات پر وحشتناک ہو جاتے ہیں اور ذرا سی بات پر ڈر جاتے ہیں، لیکن بعض بچے اس کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں اور کبھی یہ نفسانی اخلاقی عادتوں، معاشرتوں، تدبر اور تفکر سے بھی حاصل ہوتا ہے اور کبھی اس کی ابتدا تو غور و فکر سے ہوتی ہے، پھر وہ ملکہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر علماء نے اختلاف کیا ہے جس کا ذکر کرنا اور اس کے اطراف کے بارے میں بحث کرنا اس کتاب کے موضوع سے خارج ہے اور وہ ہم کو ہمارے اصلی مقصد سے بھی باز رکھے گا۔ اب میں اس کو ذکر کروں گا جو اس مقام کے لیے مناسب اور مفید ہے۔ پس میں عرض کرتا ہوں کہ کسی خلق کے طبعی اور فطری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذاتی ہے اور قابل تغیر نہیں ہے، بلکہ تمام ملکات اور اخلاق نفسانیت جب تک نفس اس عالم حرکت و تغیر میں ہے اور تحت تصرف زمان و تجدید واقع ہے اور دارائے حوالہ و قوت ہے، قابل تغیر ہے اور انسان اپنے تمام اخلاق کو ان کے برخلاف اخلاق سے بدل سکتا ہے۔ برہان و تجربے کے علاوہ اس مدعی پر انبیاء اور شرائع حقہ کی اخلاق حسنہ اور برے اخلاق سے روکنے کی دعوت دلیل ہے۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ فن اخلاق کے علماء نے تمام فضائل نفس کو 4 چیزوں کے تحت داخل کیا ہے اور وہ یہ ہیں: حکمت، عفت، شجاعت، عدالت۔ حکمت کو نفس ناطقہ ممیزہ کی فضیلت قرار دیا گیا ہے، شجاعت کو نفس غضبیہ کے فضائل میں شمار کیا ہے اور عفت کو نفس شہویہ کے فضائل میں سے قرار دیا اور عدالت کو تعدل فضائل ثلاثہ شمار کیا گیا ہے اور تمام فضائل کو انہی 4 کی طرف پلٹایا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل و تحدید اس کتاب کے عہدے سے خارج ہے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مفید بھی نہیں ہے۔ جو چیز ضروری ہے وہ بموجب حدیث رسول اکرم مجھے اس لیے مابعوث کیا گیا کہ میں مکارم اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچا دوں۔ مکارم اخلاق کو درجہ کمال تک پہنچانا ہے اور حدیثوں میں بھی اجمالاً و تفصیلاً معرف کے بعد سب سے زیادہ مکارم اخلاق کو اہمیت دی گئی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد بعض ان حدیثوں کا ذکر کریں گے، مگر ان کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم ان سے عہدہ برآں ہو سکیں۔ بس یہ معلوم ہے کہ آخرت کی حیات ابدی کا سرمایہ اور اس نشے کے تعیش کا رائس المال اخلاق حسنہ کا حصول ہے اور مکارم اخلاق سے اتصاف ہے۔ اخلاق حسنہ کی بنا پر انسان کو جو بہشت ملتی ہے وہ بہشت صفات ہوتی ہے، جس کا بہشت جسمانی اعمالی سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہشت صفات میں تمام نعمتیں اور جسمانی لذتیں بطور اعظم و احسن موجود ہیں، جیسے کہ برے اعمال کی وجہ سے انسان کو جو تاریکیاں اور وحشتیں نصیب ہوتی ہیں وہ ہر عذاب علیم سے بالاتر ہوتی ہیں۔ انسان جب تک اس دنیا میں ہے اپنے کو اس ظلمت سے نجات دے سکتا ہے اور ان انوار تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ جی ہاں، کر تو سکتا ہے، مگر اس سرد مہری، خمودی، سستی، فتور، سہل انگاری جو ہمارے اندر ہے اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، کیونکہ سبھی جانتے ہیں ہر بری عادت اور ناپسند طریقہ جس پر ہم بچپنے سے لے کر بزرگی تک باقی ہیں اور جس نامناسب معاشرت کے ہم عادی ہیں اور آخر تک اسی پر باقی رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ تو آسان ہے کہ روزانہ اس پر اضافہ کریں، مگر کمی کرنا محال ہے۔ گویا ہم کو دوسرے عالم کی فکر ہی نہیں ہے، دوسرا نشہ آنے والا ہی نہیں ہے۔ اگر آج کے بعد کل ہے تب تو واویلا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء و اولیاء کی دعوتوں کا ہم سے کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ خدا جانے ہم اپنے ان اخلاق و اعمال کے ساتھ کہاں جائیں گے اور
کس طرح محشور ہوں گے۔ ہم ایسے وقت متوجہ ہوں گے جب معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، حسرت و ندامت ہمارا مقدر بن چکی ہوگی، اور ایسی صورت میں اپنے علاوہ کسی کو ملامت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انبیاء نے تو سعادت کا راستہ بتا دیا تھا، علماء و حکماء نے ان کی باتوں کی تفسیر ہمارے لیے کر دی تھی، باطنی امراض کے علاج کا طریقہ بھی بتا دیا تھا، اور ہر زبان میں بتا دیا تھا، ہر بیان سے سمجھا دیا تھا، مگر وہ چیزیں ہمارے دل کے اندر نہیں گئیں، ہم نے آنکھوں کانوں دلوں کو بند کر لیے تھے، اس لیے ملامت ہمارے لیے ہے۔ چنانچہ رسول خدا نے بھی اس حدیث میں جس کی ہم شرح کر رہے ہیں فرمایا ہے، مکارم اخلاق سے اتصاف اور ان کے مقابل میں صفات سے اجتناب کے بارے میں اس قدر اخبار و آثار میں تاکید آئی ہے جو میزان بیان سے باہر ہے، اور ہمارا یہ عالم ہے یہ ایسی کتابوں کے مطالعے سے بھی غفلت کرتے ہیں۔ ہاں میرے عزیز، اگر آپ کو اخبار و احادیث سے کچھ سروکار ہے تو کتب اخبار خصوصاً کتاب کافی کا مطالعہ کیجیے، اور اگر علمی بیان اور علماء کے اصطلاحات سے سروکار رکھتے ہوں تو اخلاقی کتابوں مثلاً طہارت العراق مروم، فیض کاشانی علامہ مجلسی اور نیریقان کی کتابوں کی طرف رجوع فرمائیے۔ اگر آپ کو استفادے کی ضرورت نہیں ہے یا اخلاق حسنہ سے اتصاف اور اخلاق سیئہ سے اجتناب کو ضروری نہیں سمجھتے تو اپنی جہالت کا جو ام الامراض ہے علاج کرائیے۔ اب میں اس مقام کو تبرکن بعض حدیثوں کو ذکر کر کے جو اسی باب سے متعلق ختم کرتا ہوں۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے اپنے رسول کو مکارم اخلاق سے مخصوص فرمایا ہے، تم اپنے نفسوں کا امتحان کر کے دیکھو، اگر تمہارے اندر وہ مکارم اخلاق ہیں تو حمد خدا کرو اور اس میں زیادتی کی کوشش کرو۔ اور امام نے ان میں سے 10 کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1 یقین، نمبر 2 قناعت، نمبر 3 صبر، نمبر 4 شکر، نمبر 5 علم، نمبر 6 حسن خلق، نمبر 7 سخاوت، نمبر 8 غیرت، نمبر 9 شجاعت، نمبر 10 مروت۔ یہ حدیث چند طریقوں سے نقل کی گئی ہے، لیکن معنی الاخبار میں علم کے بدلے میں رضا ہے۔ خلاصہ یہ کہ خدا نے اپنے رسول کو مکارم اخلاق سے مخصوص کیا، لہذا تم اپنا امتحان کرو، اگر تم میں صفات ہے تو خدا کی حمد کرو اور ان میں زیادتی کے لیے خدا کی طرف توجہ کرو۔ اس کے بعد ان 10 کو ذکر فرمایا جیسا کہ روایت میں اور وانی میں بس کافی کے حوالے سے تھوڑے سے توافق کے ساتھ نقل کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مکارم اخلاق حاصل کرو کیونکہ خدا ان کو دوست رکھتا ہے، اور برے افعال سے بچو کیونکہ خدا ان کو ناپسند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ امام نے فرمایا حسن خلق سے تمسک کرو، اس لیے کہ حسن خلق اپنے صاحب کو روزہ دار اور نمازی کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، تمام مومنین میں سب سے کامل تر ازروع ایمان وہی ہے جو ازروع خلق سب سے اچھا ہو۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا کا ارشاد ہے، قیامت کے دن کسی کے میزان میں حسن خلق جیسے افضل کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بد خلقی ایمان کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، سب سے زیادہ جو چیز میری امت کو بہشت میں داخل کرے گی وہ پرہیزگاری اور حسن خلق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اچھائی اور حسن خلق شہروں کو آباد کرتے ہیں، عمروں میں اضافہ کرتے ہیں۔ معصوم کا ارشاد، خداوند عالم حسن خلق والے کو جہاد رائے خدا کا ثواب دیتا ہے، ایسا جہاد کہ مجاہد دن رات جہاد میں مشغول ہو۔ اس باب میں روایات بہت ہیں، مثلا حسن خلق کمال ایمان، ثقل میزان، دخول جنان کا سبب ہے۔ اس کے برخلاف بدخلقی ایمان کو فاسد اور انسان کو عذاب الہی میں مبتلا کرتی ہے، جیسا کہ حدیثوں میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ روایت میں بدخلقی عمل کو اس طرح فاسد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، خدا بدخلق آدمی کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ سوال کیا گیا، ایسا کیوں ہے؟ فرمایا، اس کی علت یہ ہے کہ جب وہ ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس سے بدتر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں جو بدخلق ہے اس نے خود ہی اپنے کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں بدخلقی انسان کو ہمیشہ عذاب میں مبتلا رکھتی ہے، اور دوسرے عالم میں بھی اسباب سختی اور فشار و ظلمت کا سبب ہے، جیسا کہ ہم نے بعض حدیثوں کی شرح میں بیان کر دیا ہے۔ والحمدللہ اولا و آخرا۔